بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 35واں خط: انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں سلیم، تمہاری اطلاع درست تھی۔ میں پچھلے دنوں اچھا نہیں رہا۔ تمہیں یاد ہوگا 1942 میں مجھے لو لگ گئی تھی۔ اس کے بعد آج تک میری حالت یہ ہے کہ ذرا سی گرم ہوا بھی اثر کر جاتی ہے۔ اگلے دنوں یہی ہوا۔ ایک رات سخت تکلیف رہی، درد سے تڑپتا رہا۔ ڈاکٹر صاحب کا دوائیوں کا بکس میرے سرہانے رکھا تھا، لیکن معلوم نہ تھا کہ اس کے لیے کون سی دوائی چاہیے۔ صبح وہ آئے اور اسی ڈبے میں سے ایک دوائی نکال کر دی، جس سے مجھے فوراً آرام آ گیا۔ میں نے سوچا کہ مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ دنیا بھر کے مصائب و نوائب کا شکار ہو رہے ہیں، مختلف نوعیتوں کے درد و آلام میں مبتلا ہیں۔ قرآن ان کے سرہانے رکھا رہتا ہے، لیکن انہیں معلوم نہیں کہ اس نسخے کا استعمال کیسے کیا جائے۔ نیم حکیم کے جال میں پھنس چکے ہیں، نہ شفا ہوتی ہے نہ رہائی۔ ورنہ اگر یہ کبھی قرآن کھول کر دیکھ لیتے تو اس میں سے انہیں شفا کا نسخہ اسی طرح مل جاتا جس طرح برادران حضرت یوسف کو بوریوں میں سے اپنی پونجی مل گئی تھی۔ لما فتحوا متاعہم وجدوا بضاعتہم 12/65۔ کیسی بدبختی ہے سلیم اس مریض کی جو تڑپ تڑپ کر جان دے دے، درا حالی کے دواؤں کا بکس اس کے سرہانے رکھا ہو۔ مجھے خوشی ہوئی کہ تم نے فطرت اللہ کا صحیح مفہوم سمجھ لیا، ورنہ وہ بات مشکل بھی تھی اور روش عامہ سے ہٹی ہوئی بھی۔ مجھے ڈر تھا کہ شاید اتنی جلدی تمہاری سمجھ میں نہ آ سکے۔ دیکھا تم نے سلیم، ایک بات کے واضح ہو جانے سے کتنی اور باتیں خود بخود صاف ہو جاتی ہیں۔ قرآن فی الواقع بہت آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، بشرطے کہ اسے سلیقے سے سمجھا جائے، اور اگر اسے چیزتان بنا دیا جائے تو پھر اس میں ایسا الجھاؤ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے مکتبوں کے 18 علوم تو ایک طرف، دنیا بھر کے علوم زندگی کی گتھی کو سلجھا نہیں سکتے، لیکن یہ گتھیاں خود ہماری اپنی پیدا کردہ ہیں۔ ہماری حالت یہ ہے کہ خود ہی اندر سے کواڑ بند کر رکھا ہے اور خود ہی رو رہے ہیں کہ باہر کیسے نکلے۔ ہاتھ بڑھاؤ، کواڑ کھولو، باہر نکلنے کا راستہ خود بخود مل جائے گا۔ تم نے ٹھیک سمجھا ہے کہ خدا کا قانون تخلیق عالم آفاق میں کار فرما ہے، وہی انسانوں کی دنیا میں نافذ العمل ہے، اس فرق کے ساتھ کہ وہاں یہ قانون از خود کار فرما ہے اور یہاں انسان کو اختیار ہے کہ چاہے اس قانون کے مطابق زندگی بسر کرے اور چاہے کوئی دوسرا قانون اختیار کر لے۔ بلکہ یوں سمجھو کہ انسان کی زندگی کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ وہی ہے جو حیوانات سے متعلق ہے، یعنی انسان کی طبعی زندگی۔ اس میں بدیہی طور پر وہی قانون کار فرما ہے جو عام حیوانات میں جاری و ساری ہے۔ حیوانات ہی کی طرح اس کی زندگی کا دار و مدار بھی ہوا اور غذا پر ہے۔ سونا اور جاگنا بھی انہی کی طرح ہے۔ اس کے جسم کی مشینری بھی اسی طرح چلتی ہے۔ اسی قانون کے مطابق یہ زندہ رہتا ہے اور اسی کے مطابق مر جاتا ہے۔ لہذا جس قدر معاملات اس کی طبعی زندگی سے متعلق ہیں وہ اس کی انسانی زندگی نہیں بلکہ حیوانی زندگی کا حصہ ہے، لیکن اس نے اس حصہ زندگی میں بھی اپنے لیے اس قدر مصیبتیں پیدا کر لی ہیں کہ وہ مسائل جو حیوانات کی زندگی میں کوئی معنی نہیں رکھتے، اس کے لیے زندگی کی اہم ترین مشکلات پرابلمز بن گئے ہیں۔ جنگل کے جانوروں کو یہ سوچنے کی کبھی ضرورت نہیں پڑتی کہ آج کھائیں گے کیا اور رات کو رہیں گے کہاں۔ ہم بیمار پڑیں گے تو دوائی کون لا کر دے گا، اور مر گئے تو بچوں کی دیکھ بھال کون کرے گا۔ ان میں سے کسی کو اس کی فکر نہیں ستاتی، لیکن یہ حضرت اشرف المخلوقات ہیں کہ ان کی زندگی کی ساری تگ و تاز انہی گتھیوں کو سلجھانے میں صرف ہوتی ہے، اور اس پر بھی یہ سلجھنے میں نہیں آتی۔ ذرا غور کرو سلیم، آج ساری دنیا انہی خود پیدا کردہ مسائل کے حل کرنے میں مصروف ہے، اور مسائل ہیں کہ جس قدر حل کرو اور پیچیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔
کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کسی حد تک کھانے پینے کے مسئلہ کا حل پا لیا ہے اور وہ اسے انسانیت کا منتہائی کمال اور زندگی کی معراج سمجھتے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ جو لوگ اتنا بھی نہیں کر پاتے ان کے مقابلے میں یہ لوگ اپنی کاوش پر بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں۔ لیکن ذرا سوچو کہ کیا اس سے انسانیت کے مسائل حل ہو گئے؟ کیا انسانی زندگی کا مقصود یہی ہے؟ جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے، یہ مسائل انسانی زندگی کے اس حصہ سے متعلق ہیں جو انسان اور حیوان میں مشترک ہے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ یہ کہو گے کہ اس سے حیوانی زندگی کے مسائل حل ہو گئے۔ انسانی زندگی کو تو اس نے ابھی تک چھوا تک بھی نہیں، وہ مقام اس سے آگے ہے۔ قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ وہ انسانی زندگی کے معاشی پہلو، طبعی زندگی سے متعلق مسائل کا حل بھی پیش کرتا ہے اور اس کی انسانی زندگی کے نشو و نما اور ارتقاء و بالیدگی کا نظام بھی متشکل کرتا ہے۔ خدا کا قانون تخلیق، فطرت اللہ، ان تمام مسائل حیات کو محیط ہے۔ میں نے تمہیں پچھلے خط میں بتایا تھا کہ خدا کے قانون تخلیق کی ایک شک یہ ہے کہ ہر شے میں کچھ امکانی قوتیں ودیت کر کے رکھ دی گئی ہیں اور ان مضمر قوتوں کے نشو و نما کے بعد انہیں تکمیل تک پہنچانا ان اشیاء کا مقصود حیات ہے۔ اسے قانون ربوبیت کہا جاتا ہے۔ بڑھ کے ایک ننھے سے بیج کو دیکھو، اس میں کتنی عظیم القدر امکانی وسعتیں مضمر ہوتی ہیں۔ اس میں سے کونپل پھوٹتی ہے، کونپل پودا بنتی ہے، پودا بڑھ کر پیڑ بنتا ہے اور رفتہ رفتہ ایک تناور بڑھ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس میں پھل لگتا ہے جس کے اندر بے شمار ویسے ہی ننھے ننھے بیج ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر بیج اسی قسم کا بڑھ بننے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہے۔ عالم آفاق میں یہ لامتناہی سلسلہ جاری و ساری ہے۔ بڑھ کے بیج کا بڑھ بن جانا اس کا مقصود حیات ہے، یہی اس کی صلاحیتوں کا پیمانہ ہے، اسی کو اس کی تقدیر کہتے ہیں۔ وہ اگر اس انتہا تک نہیں پہنچتا تو اپنے مقصد حیات میں ناکام رہ جاتا ہے۔ اس کی مضمر قوتیں تمام و کمال مشہود نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنے آخری مقام سے آگے بھی نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ اس میں اس سے آگے بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ یہ آخری مقام اس کی منزل مقصود ہے، اس کی سعی و کاوش کا رخ اسی آخری مقام کی طرف ہوتا ہے، اس کی تمام تگ و تاز اسی نہج پر ہوتی ہے، وہ اسی کے لیے متشکل کیا گیا ہے۔ کل یعمل علی شاکلتہ 17/84۔ پھر اس پر بھی غور کرو سلیم کہ مختلف اشیاء کی امکانی وسعتیں مختلف ہوتی ہیں۔ تمہاری کوٹھی کی باڑ کس قدر خوبصورت ہے، لیکن اس بیل میں نہ پھول آتے ہیں نہ پھل۔ پتوں کی تر و تازگی اس کی آخری منزل ہے۔ اس کے ساتھ ہی چنبیلی کی شاخیں ہیں کہ بہار میں ہر شاخ عطربیز اور عنبر فشاں بن جاتی ہے، لیکن اس کی منزل بھی پتوں اور پھولوں سے آگے نہیں بڑھتی۔ اس سے آگے بڑھو تو آم کے پیڑ ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، انگبین کے ہیں سر بمہر گلاس۔ اس سے آگے ببول ہے کہ بیچارے کا منتہا کمال چند کانٹے ہیں جو کیسے آمری کے لباس برہنگی کی بخیا گری کرتے یا اس کی صحرا نوردیوں میں سامان آبلہ شکنی بنتے ہیں۔ لیکن پتے ہوں یا پھل، پھول ہوں یا کانٹے، کامیاب درخت وہی کہلاتا ہے جو اپنے انتہائی مقام تک جا پہنچے۔ جو راستہ میں سوکھ جائے اسے کاٹ کر جلا دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی مضمر قوتیں بتمام و کمال نشو و نما نہیں پاتی، اس کی ممکنات زندگی تزکیہ یاب نہیں ہوتی، ان ڈیولپمنٹ رہ جاتی ہیں۔ قانون حیات یہی ہے کہ جو بیج نشو و نما پا گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو مٹی کے تودے کے نیچے دب کر رہ گیا وہ نامراد رہا۔ لہذا قانون تخلیق فطرت اللہ کی پہلی شک یہ ہے کہ ہر شے کی مضمر قوتیں اس کی آخری منزل تک نشو و نما پا کر مشہود ہو جائیں۔ چونکہ انسان کی خلقت بھی اسی قانون تخلیق کے مطابق ہوئی ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا،
اس لیے جس انسان کی مضمر صلاحیتیں بتمام و کمال نشو و نما پا گئیں وہ کامیاب ہو گیا، جس کی صلاحیتیں دب کر رہ گئیں وہ ناکام رہا۔ زندگی کی علامت ذوق نمو اور اس کا معراج اس کے جوہروں کی برومندی اور ثمر باری ہے۔ رشک صد فردوس ہے وہ معاشرہ جس میں یہ شادابیاں اور سرابیاں ہمیشہ قائم و دائم رہیں۔ تجری من تحت الانہار و خالدین فیہا ابدا، اور جہنم کی آگ ہے وہ ماحول جس میں یہ سرسبز شاخیں جل کر متحجر ہو جائیں۔ وقودہ الناس والحجارہ۔ اب سلیم ایک قدم آگے بڑھو اور دیکھو کہ ایک ننھا سا بیج کس طرح تناور درخت بن جاتا ہے۔ بیج کو میز پر رکھ چھوڑو، اس میں قیامت تک آثار نمو دکھائی نہیں دیں گے۔ اس کے لیے اسے مٹی میں ملانا ہوگا۔ مٹی میں نمی کا ہونا ضروری ہے، پھر سے حرارت بھی درکار ہے، اس کے بعد ہوا بھی۔ آب و خاک و بار و نار کے امتزاج سے بیج میں شگفتگی پیدا ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے یہ مختلف عناصر باہمی تعاون ہی نہیں پیدا کرتے بلکہ ان میں ائتلاف کی شکل پیدا ہو جاتی ہے، یعنی یہ تمام عناصر اپنے آپ کو بیج کے اندر جذب کر دیتے ہیں، اور جسے ہم کومپل کہتے ہیں وہ در حقیقت ان تمام عناصر کے امتزاج سے عبارت ہوتی ہے۔ ان عناصر کو الگ الگ رکھیے، کسی میں بالیدگی پیدا نہیں ہوگی۔ جب یہ اپنے آپ کو ایک دوسرے میں جذب کر دیں گے تو ہر ایک میں جوش نو ابھر آئے گا۔ جسے ہم پھل کہتے ہیں وہ تنہا بیج کی ارتقاء یافتہ صورت نہیں ہوتی۔ نامعلوم اس میں کس قدر مٹی کے نمک، پانی، ہوا اور حرارت کے مرکبات باہم دگر مدغم ہوتے ہیں۔ پھل گویا ان سب کی ارتقاء یافتہ شکل کا نام ہے جو سینکڑوں گردشوں کے بعد ظہور میں آتی ہے۔ لہذا قانون تخلیق فطرت اللہ کی دوسری شک یہ ہے کہ کوئی قوت انفرادی طور پر ارتقائی منازل طے کر کے نشو و نمار نہیں پا سکتی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ دوسری قوتیں بھی اپنے آپ کو اس کے اندر جذب کر دیں، اور اس طرح یہ تمام قوتیں ایک دوسرے میں سمو کر اپنی آخری منزل تک پہنچ جائیں۔ نشو و نما ڈیولپمنٹ کا راز ربط باہمی میں ہے۔ انسانی زندگی میں اس ربط باہمی کا نام اجتماعی نظام یا معاشرہ ہے۔ جس نظم کے تحت یہ اجتماعی نظام وجود میں آتا ہے قرآن کی اصطلاح میں اسے الدین کہا جاتا ہے۔ قانون تخلیق اس کی شک کے مطابق افراد انسانیہ انفرادی طور پر اپنی مضمر صلاحیتوں کو نشو و نما دے ہی نہیں سکتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مختلف افراد اپنی اپنی صلاحیتوں کو ایک کل میں سمو دیں۔ اللہ فبینا قلوبکم، اور اس عملے ائتلاف سے نشو و ارتقاء کی منازل طے کرتے چلے جائیں۔ اس کا نام امت یا ملت یا جماعت ہے۔ یہ کل ان افراد کی قوتوں میں سے اپنے لیے کچھ نہیں لیتا، اس کا دراصل وجود ہی نہیں ہوتا۔ جس طرح مشین پرزوں کے مجموعہ کے سوا کچھ نہیں ہوتی، لیکن مشین کی مجموعی قوت یا تخلیقی نتیجہ پرزوں کی مجموعی قوت سے زیادہ ہوتا ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مشین میں قوت کی یہ زیادتی کہاں سے آ جاتی ہے، لیکن اس کے وجود سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ دراصل نتیجہ ہوتی ہے اس نظم آرڈر کا جس میں وہ پرزے رکھ دیے جاتے ہیں۔ ان پرزوں سے اس نظم کو الگ کر دیجئے، ان کی تمام قوت معدوم ہو جائے گی۔ وہ نظم جو افراد کے پرزوں کو جماعت کی مشین کی صورت میں متشکل کر دیتا ہے الدین کہلاتا ہے۔ دیندار وہ افراد ہیں جو نظم باہمی سے جماعت مشین کی صورت میں مربوط ہو جائیں اور اس طرح ان کی ہر حرکت ایک خاص نتیجہ پیدا کر دے۔ پرزوں کی اس ہم آہنگی ایک قانون کے تابع نقل و حرکت کو اسلام کہتے ہیں۔ جب چار چار گھوڑے اکٹھے چلیں اس طرح کہ ان کے قدم ایک ساتھ اٹھیں اور ایک ساتھ جھکیں تو اسے تسالم کہتے ہیں۔ اسی سے اسلام کے معنی سمجھ میں آ سکتے ہیں، یعنی ورکعوا مع الراکعین، جھکنے والوں کے ساتھ جھکنا۔ میں نے پرزوں اور مشین کی مثال محض سمجھانے کی خاطر دی ہے،
ورنہ افراد کے نظم و ضبط باہمی کا تعلق پرزوں کے ربط و ترتیب سے مختلف اور بلند ہوتا ہے۔ پرزوں کا ربط زیادہ سے زیادہ تعاون کہلا سکتا ہے، لیکن مسلم افراد کا ربط باہمی الف بین قلوبکم یعنی اس طرح ایک دوسرے میں ضم ہو جانا جس طرح ایک بادل دوسرے بادل میں سمو جاتا ہے۔ تاکس نگوید بعد عظیمن دیگرم تو دیگری، قانون خداوندی سے ہم آہنگی اور یک نگہی کی یہ آخری منزل ہے جسے تقوی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ فلاحت یعنی کھیتی کے بار آور ہونے، بیج کے درخت بن کر ثمر بار ہو جانے کے لیے اس قسم کا ارتباط و ائتلاف ناگزیر ہے۔ اس میں ہر فرد دوسرے افراد کی ربوبیت کا سامان بن کر خود اپنی نشو و نما کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جس طرح مٹی اور پانی، حرارت اور ہوا بیج کی ربوبیت کا ذریعہ بن کر درخت خود اپنی نشو و ارتقاء کا موجب بنتے ہیں، یہ ایک ایسا نظام ہے جس میں محسوس ہی نہیں ہونے پاتا کہ کون کس کی ربوبیت کا ذریعہ بن رہا ہے۔ تمام افراد اپنی اپنی مضمر صلاحیتوں کو ایک مشترک منظر کے حصول کے لیے روب عمل لاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر فرد کی صلاحیتیں نشو و نما پا کر خود بخود ڈیولپ ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اس کا نام مسائی کا مشکور ہو جانا ہے، کانا سعیکم مشکورا۔ قانون تخلیق خداوندی فطرت اللہ کی یہ دوسری شق ہے۔ اس کے بغیر امکانی صلاحیتیں کبھی نشو و نما نہیں پا سکتی۔ اب ایک قدم اور آگے بڑھو۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بیج کی نشو و نما کے لیے مختلف اور متضاد قوتوں کے باہمی امتزاج و ادغام کی ضرورت ہے۔ پانی اور حرارت، ہوا اور مٹی، سب کا باہمی امتزاج، لیکن اس کے ایک اور پہلو پر بھی غور کرو۔ آغوش خاک بیج کے لیے سامان زیست ہے، لیکن وہی مٹی اگر ذرا زیادہ مقدار میں بیج کے اوپر آ جائے تو اس سے بیج کا گلا گھٹ جاتا ہے اور وہ وہیں دب کر رہ جاتا ہے۔ پانی کومپل اور پودے کے لیے ذریعہ حیات ہے، لیکن اگر پانی ذرا بھی اپنی حد سے بڑھ جائے تو پودے کی کشتی حیات اس میں غرق ہو جاتی ہے۔ حرارت کے بغیر رگے طاق میں خون زندگی موجزن نہیں ہو سکتا، لیکن یہی حرارت اگر ایک قدم آگے بڑھ جائے تو ہری بھری کھیتیوں کو جلسا کر رکھ دیتی ہے۔ ہوا ہر پودے کے لیے نفس حیات ہے، لیکن اس ہوا کی تیزی اسے جڑ سے کھیڑ کر پھینک دیتی ہے۔ اسے ظاہر ہے کہ ان متضاد عناصر کا باہمی ارتباط و امتزاج ہی ضروری نہیں، اس امتزاج کے لیے ایک خاص توازن و تناسب بھی لا ینفک ہے۔ جہاں یہ توازن بگڑا، نہ صرف نشو و نما رک گئی بلکہ بیج کی تمام امکانی قوتیں سلب ہو کر رہ گئیں۔ اعتدال اور تناسب کے ساتھ ہی ایک چیز موقع اور محل بھی ہے۔ پودے کی برومندی کے لیے کبھی حرارت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کبھی ٹھنڈک کی، کبھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی خشکی کی۔ موسم اور بے موسم کی کاشت اسی فرق کی مظہر ہوتی ہے۔ لہذا قانون تخلیق کی تیسری شق یہ ہے کہ مختلف قوتوں میں خاص تناسب قائم رہے، اور جس وقت جس قوت کی خاص طور پر ضرورت ہے اس وقت وہی قوت اپنے خاص توازن کو لیے ہوئے بروئے کار آئے۔ انسانی زندگی میں متضاد قوتوں کا تناسب ایک تو ہر فرد کے اپنے سینے میں ہوتا ہے، دوسرے مختلف افراد میں باہمدگر متضاد قوتوں کی کشمکش جو انسان کے اپنے سینے میں موجن ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ گہری اور شدید ہوتی ہے، جو دو افراد کے درمیان وجہ کشاکش ہوتی ہے۔ افراد کی متضاد قوتوں کی کشاکش محسوس اور مشہود ہوتی ہے، اس لیے انہیں اس کا علم بدیہی طور پر ہو جاتا ہے، برعکس اس کے جن قوتوں کی رزمگاہ انسان کا اپنا سینہ ہوتا ہے وہ بڑی غیر محسوس اور غیر مرئی ہوتی ہے، اس لیے ان کا تضاد بدیہی طور پر نظر نہیں آتا،
یہی وجہ ہے کہ انسان دوسروں کے فریب کے مقابلہ میں خود اپنے نفس کے فریب میں بہت جلد آ جاتا ہے اور اس سے بڑی مشکل سے نکل پاتا ہے۔ متضاد قوتوں میں کشمکش پیدا ہوتی ہے عدم توازن سے۔ اگر ان میں توازن قائم رہے تو ان کی باہمی کشمکش ختم ہو جاتی ہے اور وہ باہمی امتزاج و ائتلاف سے وجہ بالیدگی نفس بن جاتی ہیں، یعنی خود اپنے نشو و نما کا ذریعہ۔ اس توازن کو قائم رکھنے کا نام حسن عمل ہے۔ سلیم، تم جانتے ہو کہ حسن کسے کہتے ہیں؟ حسن صحیح تناسب کا نام ہے۔ کسی شے کے مختلف اجزاء میں جس قدر صحیح تناسب ہوگا وہ اتنی ہی حسین کہلائے گی، اور جب وہ تناسب اپنے انتہائی درجہ تک پہنچ جائے گا تو وہ شے جمالیاتی معراج تک جا پہنچے گی۔ تاج محل کا حسن کہ جسے دیکھ کر تم نے کہا تھا کہ جی چاہتا کہ اسے گلے سے لگا لوں اور خوب زور سے بھینچوں، اس کے تناسب کے سوا اور کیا ہے؟ اس میں تناسب اپنی انتہا تک پہنچ گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا حسن بے مثال ہو گیا ہے۔ دہلی کی جامع مسجد کہ جس کے متعلق حضرت علامہ نے کہا تھا کہ وہ تو بیگم ہے، اسی صحت تناسب سے حسن مجسم بن گئی ہے۔ یہی تناسب جب انسان کی مضمر قوتوں میں رونما ہوتا ہے تو اسے قرآن حسنات سے تعبیر کرتا ہے۔ اس کی ضد سیئات ہے، جس کے معنی تناسب کا بگاڑ ہے۔ جب ان قوتوں میں ٹھیک تناسب پیدا ہو جائے تو اس کا نتیجہ خیر کہلاتا ہے۔ جب توازن بگڑ جائے تو اسے شر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ انسانی قوتوں میں سے کوئی قوت نہ بجائے خیر ہے نہ شر۔ انسان کی امکانی قوتوں میں سے ہر قوت حصول مقصد حیات کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے ان تمام قوتوں کی کامل نشو و نما لا ینفق۔ اس نشو و نما کے بعد جب ان قوتوں میں باہمی تناسب پیدا ہو جائے تو وہ وجہ ربوبیت بن جاتی ہے۔ اس کا نام خیر ہے۔ جب ان کا باہمی تناسب بگڑ جائے تو وہ باعث تخریب ہو جاتی ہیں، اسے شر کہا جاتا ہے۔ گویا ہر شے کی ایک شرری کیفیت ہوتی ہے اور ایک خیر کی حالت۔ خیر کی حالت وہ ہے جب اس میں توازن و اعتدال ہو، اور شر کی حالت وہ ہے جس میں توازن بگڑ جائے۔ ایک گلاس پانی باعث حیات ہے، یہ اس کی خیر کی کیفیت ہے، لیکن وہی پانی جب اپنے اعتدال سے بڑھ جائے اور انسان اس میں ڈوب کر مر جائے تو موجب ہلاکت ہو جاتا ہے۔ یہ پانی کی شرری کیفیت ہے، یعنی پانی اپنی ذات میں نہ خیر ہے نہ شر، اس میں دونوں پہلو موجود ہیں۔ یہی حالت کائنات کی ہر شے کی ہے۔ خدا کا قانون یہ سکھاتا ہے کہ ہمیشہ اشیاء کائنات کے خیر کے پہلو سے متمتع ہو اور شر کے پہلو سے مجتنب رہو۔ غور کرو سلیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق 113/1، میں نے پناہ مانگی ہے من شر ما خلق، اشیاء کائنات کے شرری پہلو سے۔ کائنات اور انسان کی مختلف قوتوں میں صحیح تناسب قانون خداوندی کے مطابق پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی آفاقی اور انسانی قوتیں قانون خداوندی کے مطابق سرگرم عمل ہوں گی، ان کی خیر ہی کا پہلو مشہود ہوگا۔ بے یاد کل خیر۔ انسان کے صحیح اختیار کے معنی بھی یہی ہیں کہ وہ معاشرہ میں خیر کے پہلو کو سامنے لائے۔ جب افراد کے اندر مضمر قوتوں کی نشو و نما بطریق احسن ہوتی ہے اور ان میں صحیح تناسب بھی پیدا ہو جاتا ہے تو اس سے انسان کی اپنی ذات پر جو کیفیت مرتب ہوتی ہے اسے قرآن نے اطمینان قلب سے تعبیر کیا ہے۔ اطمینان کسی منفی کیفیت، نیگیٹو کنڈیشن کا نام نہیں، یہ ایک ایجابی صفت ہے۔ مثلا جس انسان کی تندرستی ٹھیک ہو اور اسے کسی قسم کا فکر بھی دامنگیر نہ ہو، اس میں ایک عجیب قسم کے بھاری بھرکم ثقافت اور متانت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کیفیت کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جسے یہ نصیب ہوتی ہے وہ اس کے سرور سے کیف اندوز ہوتا ہے، اور دوسرے لوگ صرف اس کے مظاہر سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔
اسی طرح جس انسان کی مضمر قوتیں پورے نشو و نما کے بعد متناسب و متوازن ہو جائیں، اس میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو اسے دوسرے انسانوں سے نمایاں طور پر متمیز کر دیتی ہے۔ اسی کو قرآن مومن کا امتیازی نشان قرار دیتا ہے، لیکن اس حقیقت کو ایک مرتبہ پھر سمجھ لو کہ یہ کیفیت انفرادی طور پر پیدا نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، انسانی مضمر قوتوں کی نشو و نما انفرادی طور پر ناممکن ہے، اس کے لیے اسے اجتماعی نظام کی ضرورت ہے۔ جس اطمینان قلب کو کسی انفرادی عمل کا نتیجہ بتایا جائے وہ خواب آور افسوں ہوتا ہے، اور تصوف میں یہی کچھ ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ جن افراد میں اطمینان قلب کی یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے وہ اس کیفیت سے خود ہی لذت اندوز نہیں ہوتے رہتے۔ اس کیفیت کے معنی یہ ہیں کہ وہ افراد معاشرہ کا جزو بن کر اس کیفیت کو پورے معاشرہ میں مشہود کر دیں۔ بالفاظ دیگر، قرآنی اطمینان قلب کی کیفیت پیدا بھی معاشرے کے اندر ہوتی ہے اور معاشرہ ہی اس سے متمتع بھی ہوتا ہے۔ جس طرح ایک فرد کی زندگی مضمر قوتوں میں ٹھیک ٹھیک تناسب ناگزیر ہے، اسی طرح معاشرہ اجتماعی زندگی میں مختلف قوتوں میں تناسب بھی نہایت ضروری ہے۔ جب کسی معاشرہ میں یہ تناسب قائم ہو جاتا ہے تو اسے اصلاح کی حالت کہتے ہیں۔ جب یہ تناسب بگڑ جاتا ہے تو اسے حالت فساد سے تعبیر کرتے ہیں۔ اصلاح کے معنی ہمواری اور فساد کے معنی ناہمواری۔ مصلحین معاشرہ کے ان افراد کا نام ہے جن کی صلاحیتوں میں اس قسم کا تناسب و توازن قائم رہتا ہے۔ مفسدین انہیں کہتے ہیں جن میں یہ توازن موجود نہیں ہوتا۔ اصلاح کا نتیجہ اجتماعی ربوبیت ہے، یعنی اس معاشرہ میں تمام افراد معاشرہ کی مضمر صلاحیتوں کی نشو و نما کا سامان موجود ہوتا ہے۔ اس قسم کا معاشرہ خود ہی اس نشو و نما کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس کے برعکس مفسدین کے معاشرہ میں بڑی ناہمواریاں ہوتی ہیں اور اجتماعی ربوبیت کے بجائے ہر فرد سب کچھ اپنے لیے سمیٹنے کی فکر میں غلطاں و پیچاں رہتا ہے۔ دوسری چیز موقع اور محل کا سوال ہے، یعنی ان قوتوں کی نشو و نما کے بعد اس چیز کا فیصلہ کہ کس موقع پر کس قسم کی قوت کا روح بعمل آنا ضروری ہے۔ قرآن اس قسم کی قوت تمیز کو بصیرت سے تعبیر کرتا ہے، اسی لیے وہ مردان مومن کے متعلق کہتا ہے کہ وہ اول الایدی والابصار صاحبان قوت و بصیرت ہوتے ہیں۔ یہ بصیرت قرآن میں غور و فکر سے پیدا ہوتی ہے۔ اب سلیم ایک قدم آگے بڑھو، لیکن جتنا کچھ اس وقت کہا گیا ہے پہلے اسے اچھی طرح سے ذہن نشین کر لو، پھر بات آگے چلے گی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کہتا چلا جاؤں اور تم بابا فتح خان کی طرح سوتے ہی میں ہوں کرتے رہو۔ تم بابا فتح خان پر تو ہنسا کرتے تھے، لیکن اگر غور کرو تو دنیا میں اکثریت فتح خانوں ہی کی پاؤ گے۔ سو رہے ہیں اور ہوں کر رہے ہیں، بات سمجھنے والے بہت کم دکھائی دیں گے، اور پھر جب تم بات بھی ایسی چھیڑ دو جو دنیا جہان سے نرالی ہو تو اس پر کان دھرنے والے کتنے مل سکیں گے۔ ایک وہ تھے جو کہتے تھے کہ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے، اور ایک ہم ہیں کہ کہانی کہہ رہے ہیں اور اول تو اسے سننے والے ہی نہیں ملتے، اور جو سن کر ہنکارا بھر رہے ہیں ان کے متعلق بھی شبہ ہے کہ نہ معلوم جاگ رہے ہیں یا سوتے ہی میں ہوں کیے جا رہے ہیں۔ بہرحال تمہارا تقاضا ہوتا ہے تو میں کہانی شروع کر دیتا ہوں۔ اب سننا نہ سننا تمہارا کام ہے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ خدا کے جس قانون تخلیق فطرت اللہ کے مطابق انسان کی تخلیق ہوئی ہے، اس کے مطابق نمبر 1 مقصود تگ و تاز یہ ہے کہ ہر انسان کی امکانی وسعتوں ہیومن پوٹینشیلٹیز کی پوری نشو و نما ڈیولپمنٹ ہو جائے۔ نمبر 2 یہ نشو و نما انفرادی طور پر ناممکن ہے، اس کے لیے نظام اجتماعی لا ینفک ہے۔ نمبر 3 اور نظام اجتماعی میں ان کی صحیح نشو و نما اسی صورت میں ممکن ہے جب ان میں ٹھیک ٹھیک تناسب قائم ہو
اور یہ بھی معلوم ہو کہ کس موقع پر کس قسم کی قوت روح عمل آنی ہے۔ اب آگے بڑھو۔ عالم آفاق باہر کی دنیا میں خدا کا قانون اس طرح کار فرما ہے کہ کائنات کی متضاد قوتوں میں کبھی تصادم واقع نہیں ہوتا، ان میں ٹھیک ٹھیک تناسب بھی قائم رہتا ہے، اور جہاں جس قوت کی ضرورت ہوتی ہے اور جتنی ضرورت ہوتی ہے وہاں وہ قوت اتنی ہی مقدار میں بروئے کار آ جاتی ہے۔ کلن لاہو کانتون کے یہی معنی ہے۔ لیکن انسان کی دنیا میں یہ قانون اس طرح نافذ العمل نہیں۔ انسان کو آزادی حاصل ہے، اسے صاحب اختیار و ارادہ بنایا گیا ہے، اس لیے اس نے صحیح اور غلط راستے کو اپنے فیصلے سے اختیار کرنا ہے۔ اس باب میں انسان نے اپنے جذبات کی روح سے کیا فیصلہ کیا، یہ داستان دل خراش بھی ہے اور تبسم خیز بھی۔ اس نے یہ سمجھ لیا کہ انسان کے اندر بعض قوتیں شر کا موجب ہیں، اس لیے ان کا علاج یہ ہے کہ انہیں دبا دیا جائے۔ اگر تم غور کرو تو یہ حقیقت تمہارے سامنے آ جائے گی کہ انسان کی ساری تاریخ اسی لفظ دبانے ہی کی تفصیل ہے۔ انفرادی دنیا میں یہ دبانا رہبانیت کی شکل میں ظاہر ہوا۔ رہبانیت کیا ہے؟ ان قوتوں کے دبانے اور دبا دبا کر بلاخر انہیں بزے میں خواہش فنا کر دینے کا فلسفہ اور عمل۔ لیکن یہ انسان کی بھول تھی۔ انسان کے اندر نہ تو کوئی ایسی قوت ہے جو بجائے خواہش شر ہے، اور نہ انسانی قوتیں دبانے سے فنا ہوتی ہیں۔ انہیں ایک طرف سے دبائیے تو نہ معلوم کتنے غیر معلوم چور دروازوں کے راستے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہیں۔ لہذا رہبانیت جو آگے چل کر خانقاہیت اور تصوف کے نام سے چور دروازوں سے مسلمانوں میں گھس آئی، انسان کی غلط نگاہی کے سوا کچھ نہیں۔ یہ تو تھا انسان کی انفرادی زندگی کے متعلق، اس کی اجتماعی زندگی میں یہی دبانے کا عمل استبداد ملوکیت کی شکل میں ظہور پذیر ہوا۔ استعلاء پسند انسانوں نے جب دیکھا کہ فلاں فلاں قوتیں ان کے مفاد کی راہ میں حائل ہیں تو انہوں نے ان قوتوں کو دبانے اور دبا کر فنا کر دینے کی تدابیر سوچنی شروع کر دیں۔ قانون خداوندی کے بجائے انسانوں کا تراشیدہ نظام حکمرانی اسی دباؤ کے عمل کی منظم شکل ہے۔ نام مختلف ہیں، صورتیں بھی متنوع ہیں، لیکن روح ہر جگہ وہی کار فرما ہے۔ اس مقصد کے لیے انسان نے عہد جاہلیت میں لوہے کے شکنجے وضع کر رکھے تھے۔ اب تہذیب و تمدن کا دور ہے، اس لیے آہنی شکنجوں کی جگہ آئینی شکنجوں نے لے لی ہے۔ مقصد دونوں کا ایک ہی ہے۔ تم نے پڑھا ہوگا سلیم، جب ہلاکو خان نے بغداد کو تباہ کر کے خلیفہ کو گرفتار کر لیا تو یہ مسئلہ پیش ہوا کہ خلیفہ کے ساتھ کیا کیا جائے۔ ہلاکو خان نے کہا اسے قتل کر دیا جائے، لیکن اس کے مشیروں نے اس سے کہا کہ مسلمانوں میں خلیفہ کا مقام بہت بلند ہوتا ہے اور اس کی شخصیت بڑی مقدس۔ ہم نے سنا ہے اگر خلیفہ کے خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر گر جائے تو زمین شک ہو جاتی ہے، اس لیے اس خلیفہ کی خون ریزی خطرہ سے خالی نہیں۔ اس پر ہلاکو متردد ہوا کہ اس مسئلہ کا کیا حل ہو۔ چنانچہ حل یہ سوچا گیا کہ خلیفہ کو بڑے بڑے نمدوں میں لپیٹ کر کچل دیا جائے تاکہ اس کے مقدس خون کا کوئی قطرہ زمین پر گرنے نہ پائے۔ انسان کے دور جہالت اور زمانہ تہذیب میں سلیم بس اتنا ہی فرق ہے۔ دباؤ، استبدادی شکنجے اب بھی وہی ہیں، فرق اتنا ہے کہ اب کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جسے کچلا جائے اس کے خون کے قطرے ٹپکتے دکھائی نہ دیں۔ قرآن نے آ کر کہا کہ یہ دبانے کا عمل یکسر غلط ہے۔ نہ رہبانیت کا دباؤ درست ہے، نہ ملوکیت کا۔ قد خواب من دساہا، جس نے انسانی قوتوں کو دبایا وہ تباہ ہو گیا۔ اسے یہ قوتیں دبانے اور کچلے جانے کے لیے نہیں دی گئیں۔ انسان یوں ہی ارتقائی طور پر وجود میں نہیں آ گیا کہ اس میں کارآمد اشیاء کے ساتھ ساتھ کچھ مضر عناصر بھی رہ گئے ہوں جنہیں ختم کرنا ضروری ہے۔ اس کی تخلیق خدا کے قانون تخلیق کے مطابق عمل میں آئی ہے، اور خدا کا قانون ایسا ناقص نہیں کہ مفید کے ساتھ مضر اور خیر کے ساتھ شر کو بھی لگا رہنے دے، اور اس کے بعد اس کی ایسی صفائی کی ضرورت پڑے کہ مضر کو مفید اور شر کو خیر سے الگ کر دیا جائے۔ تزکیہ نفس کے معنی انسان کی مضمر صلاحیتوں کی نشو و نما ہے۔ وقد افلح من زکاہا،
اسی کی کھیتی پروان چڑھتی ہے جو ان قوتوں کو کامل نشو و نما دیتا ہے۔ فساد اس وقت پیدا ہوتا ہے جب تم ان کا تناسب بگاڑ دیتے ہو۔ معاشرہ، سوسائٹی کے مختلف افراد کی صلاحیتوں میں صحیح تناسب، بیلنس قائم رکھنا، یہی معاشرہ کا حسن ہے۔ اقامت تناسب کا نام احسان ہے، یعنی حسن قائم کرنا۔ بالفاظ دیگر، افراد کی بڑھتی ہوئی صلاحیتوں کا رخ اس طرف پھیر دینا جہاں ان کی صلاحیتوں کی کمی ہے، اور اس طرح معاشرہ میں ہمواری پیدا کر دینا۔ اسلامی معاشرہ میں مرکز امت اسی قسم کی ہمواریاں پیدا کرتا ہے۔ اس سے تمام افراد معاشرہ کی مضمر قوتوں کی ربوبیت کا سامان پیدا ہو جاتا ہے۔ نہ بڑی ہوئی قوتیں بیجا مصرف سے موجب تخریب بنتی ہیں، نہ پیچھے رہ جانے والے سامان ربوبیت کی کمی سے مرجھا کر خشک ہو جاتے ہیں۔ معاشرہ کیا ہوتا ہے؟ یوں سمجھو کہ ایک بلڈ بینک ہے جو ان افراد سے خون لے کر جہاں اس کی زیادتی سے رگیں پھٹ جانے کا احتمال ہو، ان جسموں میں داخل کر دیتا ہے جو کمی خون کی وجہ سے کمزور ہو رہے ہوں۔ اس سے اول الذکر افراد کے مزاج میں اعتدال پیدا ہو جاتا ہے، اور ثانی الذکر میں احسان یعنی کمی کو پورا کر کے تناسب کا قیام۔ اس طرح معاشرہ کی تشکیل عدل و احسان کی روح سے قائم ہو جاتی ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو کیسے معلوم ہو کہ اس کے اندر کون کون سی قوتیں مضمر ہیں جن کا تزکیہ، نشو و نما ضروری ہے۔ ان قوتوں میں تناسب کس طرح قائم رکھا جائے، اور یہ کیسے معلوم ہو کہ کس موقع پر کس قوت کا مظاہرہ ضروری ہے؟ شک اول کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے سامنے کوئی خارجی معیار، آبجیکٹو سٹینڈرڈ ہو جس سے وہ ان قوتوں کا اندازہ کرتا جائے۔ وہ معیار قرآن کی روح سے ذات خداوندی اللہ ہے۔ اللہ کی جو صفات قرآن میں مذکور ہیں وہ دو قسم کی ہیں۔ ایک کو صفات ذاتی، پرسنل ایٹریبیوٹس کہیے، اور دوسری کو صفات اخلاقی، ایتھیکل ایٹریبیوٹس۔ مثلا ہوول اولو میں صفت اولیت پہلی قسم کی ہے۔ یہ صفات تھوڑی سی ہیں۔ دوسری قسم کی وہ صفات ہیں جن کے متعلق فرمایا کہ سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغتا، اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ، اور اللہ کے رنگ سے زیادہ متناسب اور متوازن رنگ اور کون سا ہوگا۔ یہ وہ قوتیں ہیں جو انسان کے اندر مضمر ہیں اور جن کی نشو و نما بدرجہ اتم، میکسیمم ڈیولپمنٹ، اس کی زندگی کا مقصود یہ ہے۔ وہ خارجی معیار جس کے مطابق یہ دیکھنا چاہیے کہ انسان کے اندر کن کن صفات قوتوں کی نشو و نما کا امکان ہے، اور ان کی نشو و نما کس حد تک ہو رہی ہے۔ اللہ اس آئیڈیل کا نام ہے جس میں تمام صفات اپنے انتہائی نقطہ تک تکمیل یافتہ ہیں اور ایک ایسے تناسب و توازن سے سموئی ہوئی ہیں جس سے بہتر تناسب تصور میں نہیں آ سکتا۔ لہ الاسماء الحسنی۔ باقی رہا یہ کہ انسان اپنی ذات اور اپنے معاشرہ میں ان قوتوں میں تناسب کس طرح قائم رکھے، سو اس کا ذریعہ قرآنی اوامر و نواہی ہیں، یعنی کس حد تک بڑھا جائے اور کہاں پہنچ کر رکا جائے۔ انہی کا نام حدود اللہ ہے۔ اس کو قرآنی نظام حیات کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ سوال سامنے آئے گا کہ کس مقام پر کون سی صفت، قوت، روح بعمل آنی ہے۔ سو اس کے لیے قرآن کے ان مقامات پر غور کرنا ضروری ہے جن میں امم سابقہ اور انبیاء گزشتہ کے احوال و قوائف مذکور ہیں۔ ان سے یہ حقیقت سامنے آ جائے گی کہ کس موقع پر خدا کی کون سی صفت ظہور میں آتی ہے۔ اسی سے یہ متعین کرنا ہوگا کہ کون سے مقام پر ہماری کس قسم کی قوت کو روبکار آنا چاہیے۔ جب کسی معاشرہ کا انداز اس کے مطابق ہو جائے تو اس وقت کہا جائے گا کہ اس معاشرہ کی تشکیل فطرت اللہ، خدا کے تخلیقی قانون کے مطابق ہے۔ یہی وہ معاشرہ ہوگا جس میں ہر فرد کی مضمر صلاحیتوں کی کامل نشو و نما ہوگی اور انہیں ٹھیک ٹھیک مقام پر صحیح اندازہ کے مطابق صرف میں لایا جائے گا۔ جب انسانی معاشرہ ان خطوط پر متشکل ہوگا تو اس کا فطری نتیجہ یعنی قانون تخلیق کے مطابق یہ ہوگا
کہ وا اشرا کا تل ارض و بنور ربہا، زمین اپنے نشو و نما دینے والے کے نور سے جگمگا اٹھے گی، اور یہی وہ نور ہوگا جس کی روشنی میں انسانیت اپنے بلند مقامات کی طرف رواں دواں چل پڑے گی۔ لہذا سلیم، سب سے پہلے اللہ کے اسماء حسنہ کا قرآنی مفہوم سمجھنا ضروری ہے، اس لیے کہ قرآنی تعلیم کی بنیاد یہی ہے۔ اسی لیے قرآن نے اللہ پر ایمان لانے پر اس قدر زور دیا ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا عملی نتیجہ اپنے آپ کا صحیح اندازہ لگانا اور اپنی منزل مقصود کو پہچاننا ہے، اور بالفاظ دیگر حدود بشری کے اندر صفات خداوندی کا اپنے اندر منعکس کیے جانا۔ امید ہے سلیم، ان تصریحات سے فطرت اللہ کے متعلق اور گوشے بھی نکھر کر تمہارے سامنے آ گئے ہوں گے، اور اب اس عنوان پر تمہیں کچھ اور پوچھنے کی ضرورت نہیں رہی ہوگی۔ وسلام، پرویز، اگست 1951۔